بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج اس ویڈیو میں قیامت کا جو حساب و کتاب ہمارا ہوگا، آج ہم اس ویڈیو میں ہی بات کریں گے۔ منظر کل قیامت کا دن ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور سورج 1 میل کی دوری میں ہوگا، اور زمین تانبے کی طرح دب رہی ہوگی، انسان پریشان ہو جائیں گے، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اسی پریشانی کی حالت میں 1000 سال گزر جائیں گے اور 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور 1000 سال گزر جائیں گے، ابھی سوال اور جواب شروع نہیں ہوئے، نام اعمال تولا نہیں جا رہا ہے، ابھی سوال اور جواب بھی شروع نہیں ہوئے، آدمی پریشان ہے، سوچیں گے کیا کریں اب، یہ حساب کتاب کب شروع ہوگا، کب اعمالوں کو تولا جائے گا، کب نام اعمال لوگوں کو دیا جائے گا۔ انسان انتظار کر رہا ہے، ابھی لائن لگا دی جائے اور یہ کہہ دیا جائے بھائی اب حساب کتاب شروع ہوگا ہے، تو ایک اطمینان آ جائے اور تسلی ہو جائے، ہمارا بھی باری آئیں گی، ہمارا نمبر بھی آئیں گے، جنت اور جہنم اللہ جو فیصلہ کرے گا وہیں چلا جائے گا، لیکن ابھی تو حساب کتاب بھی شروع نہیں ہو رہا ہے۔ 1000 سال گزر گئے، انسان بڑا بے صبرا ہے، اب اس کا انتظار نہیں ہو رہا ہے، پریشانیوں کو بھی برداشت نہیں کر پائے گا، کہے گا کہ چلو چل کر کسی ایسے آدمی کو تلاش کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے یہ کہہ دے، یہ اللہ اب حساب کتاب اب تو شروع کر دیا جائے، بندے تیرا بڑا پریشان ہے۔ سارے لوگ ایک کٹھا ہونے کے بعد سب سے پہلے جس آدمی کے پاس میں جائے گا، جس کا پاس میں پہنچے گا، حدیث کے الفاظ ہے، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس میں جائے گا، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس میں جا کر کہے گا، اے آدم، اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور اللہ نے ہر چیز کے نام آپ کو سکھا دیے ہیں، اور فرشتوں سے آپ کے سامنے سجدہ بھی کرا دی، یہ آدم ہماری حالات کو دیکھو اور اپنی رب سے دعا کر دو، اللہ رب العالمین ہمارے سوال اور جواب شروع کر دے، ہمارے لیے سفارت کر دو، ہمارے لیے شفاعت کر دو۔ حضرت آدم علیہ السلام جواب دیں گے، آج میرے پروردگار بہت غصے میں ہے، نفسی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا فکر ہو رہا ہے، اے لوگو تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ، تم سارے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس میں جا کر کہیں گے، اے نوح، اللہ رب العالمین نے تمہیں دنیا کے اندر سب سے پہلے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، اللہ رسول عالمین نے تمہیں نام عبداللہ سے خود رکھا، اے نوح، اللہ رب العالمین سے میری سفارت کر دو، ان کا بھی وہی جواب جو جواب حضرت آدم علیہ السلام نے دی، آج میرا پروردگار بہت غصے میں ہے، نفسی نفسی، مجھے میری جان کا فکر ہو رہا ہے، تم سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، اور جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا کے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جا کے کہیں گے، اے ابراہیم، اللہ رب العالمین نے تمہیں اپنے نبی بنا، اور اللہ رب العالمین نے تمہیں اور خلیفہ بھی بنا، اے ابراہیم، اللہ رب العالمین نے تمہیں اپنی نبی بنایا، اور اللہ رب العالمین نے تمہیں اور خلیل بھی بنایا، اے خلیل، سب سے زیادہ دل سے جس سے محبت ہوتی ہے اسے خلیل کہا جاتا ہے، اللہ رب العالمین نے دونوں نبیوں کا
اپنا خلیل بتایا ہے، ایک ابراہیم کو اور ایک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ابراہیم اللہ نے آپ کو خلیل بھی بنایا اور نبی بھی بنایا۔ آج تم ہماری سفارت کر دو، آج تم ہمارا سفارت کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وہی جواب دیں گے، تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ، تم سارے کے سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے، اے موسیٰ، اللہ رب العالمین نے آپ کو بڑی عظمت اور فضیلت عطا فرمائی، اور آپ کوئی طور پر جایا کرتے تھے، آپ اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے اور اللہ آپ سے باتیں کرتے تھے، اللہ آپ کو باتیں کو سنایا کرتا تھا اور اللہ کی باتوں کو آپ کو اللہ نے سنایا کرتا تھا، آپ کلیم اللہ تھے، اللہ سے باتیں کرنے والے، اللہ نے یہ فضیلت عطا فرمایا، آپ ہمارا شفاعت کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہی جواب دیں گے پہلے جو نبیوں نے دیا، آج میرا پروردگار بہت غصے میں ہے، تم لوگ سب کسی دوسرے کے پاس چلے جاؤ۔ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، سب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے اور کہیں گے، عیسیٰ آپ اللہ کا نبی ہو، اللہ رب العالمین نے آپ کو بغیر باپ کو پیدا فرمایا، یہ فضیلت بھی عطا فرمائی، جب آپ اماں کا گود میں تھے تو لوگوں سے باتیں کیا کرتے تھے، اللہ نے بولنے کا طاقت عطا فرمایا، اے اللہ سے شفاعت کر دو ہمارا۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہی جواب دیں گے جو ہمارا، اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہی جواب دیں گے جو پہلے نبیوں نے دے دیا، وہی جواب دیں گے جو پہلے نبیوں نے دے دیے۔ اے لوگ، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ان کو باتوں کو، اے لوگوں، یہ کام میں نہیں کر سکتا، یہ کام تو کوئی دوسرا کرے گا۔ بولے گا کون کرے گا؟ بولے گا میں ایک نبی کا پتہ بتا دیتا ہوں جو سب سے آخر میں آئے، امام انبیاء بن کر آئے، جو سب سے آخر میں آئے، انبیاء بن کر آئے، جو سب سے آخر میں آئے، رحمت اللہ بن کر آئے۔ تم سارے کے سارے آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، وہ سارے کے سارے لوگ آئیں گے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، وہ سارے معاملہ مجھے بتائیں اور ان کے باتوں کو سن کر پھر وہاں سے چلوں گا، اللہ کے عرش کے سامنے کھڑے ہو جاؤں گا اور اللہ رب العالمین کے سجدے میں چلا جاؤں گا، سجدے میں جا کر اللہ کی اتنی تعریف کروں گا جتنا میرا پروردگار چاہتا ہے، اور اتنا دیر تک میں سجدے میں رہوں گا جتنا میرا پروردگار چاہتا ہے۔ پھر آواز آئے گی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد اپنی سر کو اٹھائیے، جو آپ مانگے وہ آپ کو عطا کیا جائے گا، سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، تب میں اللہ رب العالمین سے کہوں گا، تیرے یہ بندے بہت پریشان ہیں، اے اللہ کم سے کم اس کا حساب کتاب تو شروع کر دے۔ میرا نبی فرماتے ہیں، یہی تو سفارت عظمیٰ ہے، سفارت کبریٰ ہے، جب سارے نبی منع کر دے گی، ہمارا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کو تو کہا جاتا ہے کہ ہمارا نبی سارے لیے سفارت کرے گا، اور میرا نبی کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں کرے گا، اور اللہ کے نبی اسے جگہ پر 5 سفارت کرے گا۔ سب سے بڑی سفارت تو یہی ہے جو سارے نبی منع کر دے، وہ ہمارا نبی کرے گا، اور میرا نبی اور دوسرے کے لیے بھی سفارت کرے گا۔
جس کی نیکی کم ہو گناہ زیادہ ہے، اور اس کے لیے بھی جس کا گناہ بھی برابر اور نیکیاں بھی برابر۔ ہمارے نبی آخر میں پھر فرمائے گا، وہ لوگ اب رہ گیا جس کو قرآن نے روکا۔ جانتے ہو قرآن نے کس کو روکا؟ اللہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا، چاہے تو جس کو بھی معاف کر دے گا۔ پھر میرا نبی کہے گا سفارت کرنے کا ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ رہ گیا جس کو قرآن نے روکا۔ اسی لیے مرنے سے پہلے شرک سے توبہ کر لو۔ شرک وہ چیز ہے اللہ نے انہیں لیے جنت حرام کر دی۔